السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ محترم عزیز گرامی، معزز دینی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے اوپر یہ ایک بہت برکت والا مہینہ سایہ فگن ہے۔ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہم سب کو مل جائیں، تمام مومنوں کو مل جائیں تو ہمارا کام تمام ہو جائے، ہم فلاح کو پہنچ جائیں۔ تو یہ بڑا برکتوں والا، رحمت والا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، اور اس قرآن کو، جو برکت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، ہوگی، اور قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، کہ رمضان میں قرآن کا نازل ہونا، اس کا یہ واضح دلیل ہے کہ یہ ایک بہت گہرا تعلق ہے رمضان اور قرآن کا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ہر کام کا بدلہ اس کا ڈبل اجر کر دیا ہے۔ 700 گنا تک اللہ رب العالمین نے کوئی اس کا ثواب محدود نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سارے مہینے، سارے نیکیوں کا ثواب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے۔ تو روزہ جو ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو اس میں روزہ دار کو اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے انعام دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی اور اس قرآن کی بھی۔ قرآن کریم کے اندر جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، آمنوا کتب علیکم، علیکم الصیام، تم پر صیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور لعلکم تتقون، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہے، ہم پرہیزگار بن جائیں۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، یہاں پہ اللہ نے فرمایا یعنی ایام معدودات، اختیار کرو یہ روزے گنتی کے چند ایام ہیں، چند ایام ہیں گنتی کے، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، کتنی بڑی رخصت اللہ رب العالمین دے رہا ہے، جو کہ فرض ہے۔ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے، اللہ رب العالمین نے یہاں رخصت دے دی۔ تو اتنی برکت ہے اللہ رب العالمین کے اس مہینے کی، اس کی خصوصیت، اللہ رب العالمین نے امت کے لیے کیسی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو مشقت میں نہ ڈالوں، پریشانی میں نہ ڈالوں۔ یہ اگر سفر میں ہیں
اور یہ اگر بیمار ہیں تو یہ روزہ چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں اور دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کریں۔ اگر مسافر ہیں اور روزہ رکھنے میں مشقت ہے تو روزہ چھوڑ دیں، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کتنا رحیمی ہے، کتنی کریمی ہے، لیکن آج ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ اس کی رحیمی کریمی سے ہم محروم ہیں، اس کی برکتوں سے محروم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول کا جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کیوں؟ رسول جب بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے رسول۔ اور اگر کوئی ایسا بیمار ہو جس کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو، فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ایک خوراک، جتنا بھی آپ دے سکیں ایک خوراک میں، 1.5 کلو 1.25 کلو، کوئی قید نہیں لگائی اللہ کے رسول نے، ایک مسکین کا پیٹ بھر کھانا۔ یا آپ اس پیٹ بھر کھانے کی پیسہ بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض علماء منع کرتے ہیں لیکن کوئی حرج نہیں ہے، اس میں دے سکتے ہیں آپ، ہر چیز آپ خرید کے ہی لاتے ہیں تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فمن تطوع خیر فہو خیر لہ ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جنہیں روزہ رکھنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بطور فدیہ ہر روزے کا ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، بھلائی کرتا ہے اپنی خوشی سے زیادہ، تو اس میں وہ دے سکتا ہے، اس میں گنجائش ہے۔ اپنی خوشی سے اگر وہ زیادہ بھی دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زیادہ پیسہ دینا چاہے اپنی خوشی سے، بھئی اللہ نے حکم دیا ایک مسکین کو کھانا کھلایا تو میں زیادہ بھی دے سکتا ہوں، کیوں؟ اس کی غربت کو دیکھ کر، اس کی مسکینیوں کو دیکھ کر میں زیادہ بھی دے سکتا ہوں، یہ نہیں کہ اتنا ہی دوں، اس سے زیادہ بھی میں دے سکتا ہوں جتنا اللہ نے حکم دیا۔ میں ہم 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، 2 وقت کا کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، بالکل کھلا سکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے ایک مسکین کا کھانا، چاہے آپ اس کو ایک مسکین کو اکٹھا دے دیں یا 30 مسکینوں کو ایک ساتھ کھلا دیں یا ان کو پیسہ دے دیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں خرچ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، بڑی رحیمی ہے، بڑی کریمی ہے، اس نے کتنی مہلت دی ہے اس مومن بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نے فرما دیا اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، شدید بیماری ہے، اور کبھی اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، تو ایسے انسان کی طرف سے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور اگر ایسا بیمار ہے، کبھی بیمار ہوگا، ٹھیک ہونے کی امید ہے، تو وہ اس روزے کی قضا کرے گا بعد میں۔ دیکھیں اللہ کی کتنی رحیمی کریمی ہے، کتنا بڑا احسان ہے، اس نے رخصتیں دی ہیں، اس نے رخصتیں دی ہیں۔ اس امت کی اسی لیے فضیلت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ایک بہترین جماعت ہو، اور تم اس نبی کے ماننے والے ہو جو امام الانبیاء ہے، جو تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا کتنا کرم، کتنا احسان ہے، کتنی ہمارے لیے رخصتیں دے رہا۔ اللہ ہمیں بھوکا پیاسا مار کر کچھ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ ہمارے دل کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو وہ پرہیزگار بننے کا مقصد ہے روزے کا مقصد جو ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو،
اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے، اس نے ہمیں یہ مہینہ جو برکت والا مہینہ ہے، اب آئندہ سال آئے نہ آئے کوئی پتہ نہیں ہے، تو ہم اس میں جتنا چاہیں عبادتیں کر لیں. روزہ تمام لوگوں کو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں بد نصیب ہے جنہیں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو یہ روزہ فرض ہے. اب نہیں رکھے دوسرے دنوں. اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے وہ آدمی مرتد ہے. جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والا، جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑنے والا مرتد ہے، کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے. تو اللہ رب العزت مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ نیکیاں کرو، زیادہ سے زیادہ جتنا کر سکے کم ہے. غریبوں کو شامل کرو اپنے ساتھ، غریبوں کو کھلاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے جو فدیہ رکھا ہے یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ غریبوں کا بھلا ہو جائے. تمہارے اوپر کفارہ لاگو کر دیا، غریبوں کا بھلا کر دیا، تمہیں اس میں بھی اللہ نے نیکیاں ہی نہیں ہیں. غریبوں کا بھلا ہو جائے، غریبوں کا فائدہ ہو جائے، یہ اللہ کا مقصد ہے. اگر تم بیمار ہو روزہ نہیں رکھ سکتے تو غریبوں کا بھلا کرو، اگر رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھو. تو کتنی بڑی اللہ کی کریمی رحیمی ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. ایک عورت میدان جنگ میں گھوم رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ عورت کو اتنی بھی پرواہ نہیں ہے، اس کو تیر لگ جائیں گے، نیزہ لگ جائے گا، تیر لگ جائے گا یا تلوار لگ جائے، کوئی فکر نہیں ہے. کیوں؟ وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے. میدان جہاد میں بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، بچہ گم ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ رہے ہیں اس عورت کو، کتنی محبت ہے اس عورت کو، کتنی محبت ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے تیر لگ جائے گا، بھالا لگ جائے گا، نیزہ لگ جائے گا، تلوار لگ جائے گا، کوئی بھی اس عورت کو فکر نہیں ہے اس بچے کی محبت میں. تو کہیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے دیکھیں کتنی اس کو ڈر نہیں لگ رہا میرے تلوار لگ جائے، نیزہ لگ جائے، تیر لگ جائے، نہیں، ڈر ہی نہیں لگ رہا، بلکہ محبت میں، بچوں کی محبت میں بچے کو ڈھونڈ رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العالمین اس عورت سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں ڈال کر کچھ نہیں ملنے والا اس کو، وہ تمہارے تقوی دیکھنا، تمہارا امتحان لے رہا ہے. تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ تو آخرت میں تمہارے جنت تمہاری انتظار کر رہی ہے. تو میرے بھائیوں اس مہینے میں خاص کر کے روزے رکھو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، نماز نفلی تہجد پڑھو، جیسے آسانیاں ہو پڑھو. بڑا برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ. اللہ کے یہاں کوئی محدود اس کا انعام نہیں رکھا گیا ہے، لا محدود آپ کو انعام ملیں گے. تو اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.